السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے درس میں مباہلہ والی آیت پر بحث چلے گی، لیکن یہ میں شروع میں ہی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک منٹ ٹھیک ہو جاؤں صحیح۔ مباہلہ والی آیت کی طرف توجہ شان نزول والی آیات کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک الگ اپنی ذات میں ضرور سمجھی گئی تھی، کیونکہ یہ سال مباہلے کا آخری پیغام جو ہے ہماری طرف سے وہ لے کر آیا ہے۔ 2 دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہوا، ایک آغاز میں مباہلے اور ایک بالآخر وہ مباہلہ جو تمام دنیا کو کھلا چیلنج تھا، جس میں سب شرطیں اڑا دی گئیں حاضری وغیرہ کی۔ اور اس دوسرے دور میں حضرت مسیح علیہ السلام نے دو بدو حاضر ہونے کی شرط کو ضروری نہیں قرار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصرف ہے کہ اس دور میں بھی بین ہی اسی طرح ہوا ہے، اور آج کل جو مباہلہ کا چیلنج چل رہا ہے اس کا آمنے سامنے اکٹھا ہونے سے کوئی تعلق نہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسرے دور کی تحریرات سے ثابت ہے کہ اصل منشا جو مباہلے کا آپ سمجھے ہیں اور سمجھتے تھے خدائی تصرف کے تابع اور الہامات کے نتیجے میں، مباہلہ تو دراصل ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک مذہب کے لوگ پیروکار جو اپنے بڑے لوگوں کے پیچھے چلنے والے ہوں، ان کے تابع وہ سب دنیا کے لیے ہوتے ہیں، اور سب دنیا کے آدمیوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے جہاں جہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے اکٹھے ہونے کی باتیں فرمائی ہیں، اس میں آپ لوگوں کو یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے دور کے مباہلوں میں واضح اللہ کے حکم موجود تھے۔ نمبر 2، حضرت مسیح علیہ السلام ایک مدعی تھے، مامور تھے، اور مامور کا اطلاق سوائے مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کسی پر نہیں ہوتا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مباہلوں کے چیلنج کو نظیر بنا کر اس وقت جو ہم نے چیلنج دیا ہے، یہ اس بات پہ ہمیں تاکید کرنا کہ بین ہی ویسا چیلنج ہو، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ میرا تو ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کبھی بھی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ میں مامور من اللہ ہوں اور مباہلہ کا چیلنج اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی میں مباہلے کے لیے سب کو ان معنوں میں بلاتا ہوں جن معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھلی رخصت دی تھی کہ سارے دنیا کے لوگ جہاں جہاں بھی ہیں یہاں بیٹھے مجھ سے مباہلہ کر سکتے ہیں، اشتہارات کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے۔ بس ان سارے امور کی تشریح میں شروع میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب جب میں مباہلے کی باتیں شروع کروں گا تو ان حضرت مسیح السلام کی تحریرات اور ملفوظات وغیرہ کو ان امور سے متصادم نہ جانیں، بلکہ جیسا کہ میں اور تحریرات سے ثابت کروں گا متصادم نہیں ہیں، مختلف وقتوں میں مختلف حالات کے پیش نظر مختلف صورتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اختیار فرمائیں، اور ان صورتوں کی وجہ سے اس آیت مباہلہ کا دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا کوئی، کہ ان میں سے بہت سی صورتیں ہیں جو اللہ کے براہ راست الہام کے نتیجے میں ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مامور کو الہام ہوتا ہے، اس کا اطلاق اس آیت مباہلہ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں کئی دوسری شرطیں عائد فرما دی گئی ہیں، موقع اور محل کے مطابق، زمانے کی وسعت کے لحاظ سے کئی شرطیں عائد فرما دی گئی ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مباہلوں کی تفصیل میں جا کر اس آیت کے اوپر اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور روشنی پڑتی ہے تو درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں مسیح علیہ السلام نے صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ الہام کی وجہ سے، اللہ کی واضح ہدایت کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں۔
تو یہ شروع سے ہی میں بتا رہا ہوں تاکہ اب ذہنوں میں کسی قسم کا کنفیوژن یا اضطراب باقی نہ رہے۔ اب میں آیت مبارکہ کی کچھ حصے کی تلاوت کرنے کے بعد اس مضمون کو تفصیل سے لیتا ہوں۔ یہ مضمون میرا خیال ہے شاید کل تک بھی جاری رہے گا۔ مواد اتنا ہے کہ اگر اس سارے مواد کو لینا ہے، ہاں میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ چونکہ میری مراد مباہلے کے مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالنا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس مطالعہ میں نے شیعہ روایات کو لیا ہے جو مسلمانوں میں راہ پا گئیں، اور ان کی وجہ سے اس آیت کے وہ معنی لیے گئے جو آیت کا ظاہر رد کر رہا ہے، اور اس لحاظ سے شان نزول والا تعلق اس میں داخل ہو جاتا ہے کہ آیت کے الفاظ ان تمام روایات کو رد کر رہے ہیں، اگرچہ ان روایات کا حوالہ ہمارے لٹریچر میں بھی ملتا ہے، مگر اس وقت کے مسلمان لٹریچر میں ملتا تھا اس لیے وہ بھی ملے گا، لیکن اس پہلو سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام شیعہ روایات بے بنیاد ہیں اور آیت کا ظاہری منطوق ان کو رد کر رہا ہے، یہ مضمون میں پہلے خوب کھولوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روایات سے اگر کسی کو اشتباہ ہے تو وہ پیش کروں گا، اور پھر آخر پر یہ آیات دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا کہ دیکھو ان سے کس وضاحت کے ساتھ کیا بات ثابت ہے جس کے برعکس نتیجے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ڈھانچہ ہے سارا میرے مضمون کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت 62 اور 63۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس امکانی مباہلے کا یہاں ذکر ہے جو ہوا نہیں، ایک پیغام ہے دیا گیا ہے، چیلنج دیا گیا ہے، اس سلسلے میں جو روایات سنی اور شیعہ بحیثیت تاریخی حیثیت کے لحاظ سے متفق علیہ ہیں، یعنی یہ ایک ایسا تاریخ کا حصہ بن گیا ہے جس کا انکار کبھی کسی مسلمان عالم کی طرف سے نہیں کیا گیا، یہ پس منظر ہم چونکہ ان آیات کے مطابق ہے اسی لیے اس قبول کرتے ہیں۔ میں کہتا صرف وہی روایات اخذ کرنے کے لائق ہیں اور ہم پر واجب ہیں جن کے متعلق 100% اتفاق سے قرآن کی تائید میں روشنی پڑتی ہو اور وہ تفصیل بیان ہو جو قرآن کی آیات میں موجود نہیں۔ یہ جو مسلمہ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا جاتا ہے 9 ہجری میں آیا تھا، لیکن نفری کے متعلق 60 بیان کی جاتی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ 14 منتخب ممبر ان سب کے مجموعی لیڈر تھے۔ 3 بڑے لیڈر عاقب، سید اور ابو حارثہ تھے۔ 14 منتخب ممبران کے اسماء ابن کثیر نے درج کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بین ہی وہی تھے یا اتنے تھے، اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث اگر ہے تو صرف اس واقعہ سے کہ نجران کے عیسائی وفد کا آنا ثابت شدہ حقیقت ہے۔ وہ آئے
اور ان کے لیڈر ان 60 میں سے یا جتنے بھی وہ تھے ان کے لیڈر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے ہیں، اور اس سے پہلے ایک دو بدو مناظرہ ہوا ہے۔ یہ مناظرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے سے تعلق رکھتا تھا، اور آپ کا دعویٰ معمور من اللہ کا تھا۔ اس لیے جب عیسائیوں کو یہ چیلنج دیا ہے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وضاحت فرما دی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور بہت کھول کر ایک بہت ہی لطیف تقریر فرمائی، جس میں بتایا کہ میرا یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ میں نے خود بنا لیا ہے اللہ اپنی طرف سے اور خدا پر جھوٹ باندھا ہے، تو پھر آؤ ہم یہ مباہلہ کرتے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں، اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور یہ ساری آیت میں بعد میں تلاوت کروں گا۔ یہ ہے اصل حقیقت جس سے احتراز ممکن نہیں۔ مسجد نبوی میں سب لوگ داخل نہیں ہوئے، جہاں بھی یہ مناظرہ ہو رہا تھا ان کے رہنماؤں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور باقیوں نے انتظار کیا، اور ان سے جو باتیں ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے اپنے دعویٰ کی حقیقت بیان فرمائی ہے اور تفصیل بیان فرمائی ہے، اور کہا آپ بتاؤ تم مجھے اس دعوے میں جھوٹا سمجھتے ہو؟ اگر جھوٹا سمجھتے ہو تو بالارادہ جھوٹا سمجھتے ہو، جان رہے ہو جو میں نے حقیقت بیان کی ہے کہ اس میں سچائی ہے، اور اس کے باوجود اس سے اعتراض کر رہے ہو۔ بس اس صورت میں مباہلہ ہے کہ تم اصرار کرو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں نے اپنے نفس سے جھوٹ بنا لی ہے، اور اگر تمہیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہے تو پھر لعنت ڈالتے ہیں ہم دونوں اس فریق پر جو جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ہے خلاصہ مبالغہ کا۔ ہم لعنت ڈالتے ہیں اس فریق پر جو بالارادہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سارا مضمون اسی مرکزی نقطے کو نمایاں کرتے ہوئے میں نے اپنے مباہلے کے چیلنج میں بیان کیا ہوا ہے۔ وہ سب چھپے ہوئے ہیں پہلے بھی اور آخر میں، اور ہر جگہ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ حضرت، میں نے اپنا تو نہیں کہنا لازم بات ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوے عمداً خدا پر جھوٹ بولتے ہوئے اور جانتے ہوئے کہ آپ مفتری ہیں یہ دعوے کیے ہیں، اور اگر تم قسم کھا کے کہہ سکتے ہو کہ واقعتاً یہ دعوے کیے بھی ہیں جبکہ ہم انکار کر رہے ہیں کہ یہ دعوے کیے ہی نہیں، تو صرف یہ صورت ہے مبالغے کی، اور جہاں جہاں تم سمجھتے ہو تم اصرار کے ساتھ یہ بات شائع کر دو کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ جماعت احمدیہ ان باتوں میں جھوٹ بول رہی ہے۔ ان کے امام جو اس زمانے کے امام ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، انہوں نے یہ دعوے اپنے کیے ہیں، اسی طرح کیے ہیں جس طرح ہم بیان کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ انکار کر رہی ہے، بس ہم یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ بس اگر اس حلف کے بعد آپ یہ کہہ دیں کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم پر لعنت ڈال، اس میں کیا نقصان ہے؟ یہ کون سے مبالغے کی ایسی شرط ہے جس کو تم پورا نہیں کر سکتے؟ جو اعتقاد رکھتے ہو اگر ان پر اس اعتقاد پر یقین ہے تو یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ اگر ہم جھوٹے ہوں تو لعنت ڈال، اور یہ بھی کہہ دو کہ اگر وہ جھوٹے ہیں یعنی ہم تو ان پر لعنت ڈال۔ اس سے کیوں مولوی گھبرا رہا ہے؟ اصل بات جو گریز کی ہے وہ یہ ہے، اور اس تعلق میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مناظروں کی تفاصیل ہیں اگرچہ میرے پاس موجود ہیں، لیکن جن مناظروں کی اور اس کے بعد مباحلوں کی تفاصیل ہیں اس کو میں یہاں اس وقت نہیں چھیڑ سکتا، کیونکہ پھر یہ بہت لمبے درسوں کا تقاضا ہوگا۔
تقاضا کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ باتیں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں جو شیعہ مسلک کے مطابق مسلمان لٹریچر میں جگہ بنا گئی ہیں اور اس آیت کے منطوق کے سراسر خلاف ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے صرف حضرت فاطمہ زندہ تھیں، لیکن یہ بھی کوئی تحقیق شدہ حقیقت نہیں ہے۔ کم سے کم ابھی یہ تحقیق جاری ہے کہ حضرت ام کلثوم دوسرے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جن کے متعلق تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عثمان سے بیائی گئی تھیں، وہ کب فوت ہوئی ہیں۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہرگز بعید نہیں کہ اس وقت صرف حضرت فاطمہ زندہ ہوں، اس کا انکار نہیں کر رہا، مگر یہ جو بیان ہے اس کی صحت میں ابھی اور تحقیق ہونے والی باقی ہے، صرف میں اتنا کہہ رہا ہوں۔ یہ آیات کریمہ آل عمران کی جو 80 تک چلتی ہیں، اور یہ مباہلے والی آیت 62 اور 65 نمبر ہے، ان کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس مباحثے اور مباہلے کے دوران نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیات یعنی مباہلے والی آیات اسی دور میں جب تک ان کا قیام تھا اسی دور میں نازل ہو چکی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مباحثہ فرمایا اور کھل کر اپنا موقف بیان کر دیا، تب ان کو جو دعوت دی گئی تو عیسائی لیڈروں نے غور و فکر کے لیے مہلت طلب کی۔ یہ ایک روایت ہے۔ شیعہ اور سنی روایات میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کی ایک چادر تلے آنے کا ذکر بکثرت ملتا ہے، اور اس بات کو مبالغے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، حالانکہ جیسا کہ روایات آگے بیان کریں گی، یہ روایات سورہ احزاب کی آیات سے تعلق رکھتی ہیں جن میں یطہرکم تطہیرا کا وعدہ ہے، اور سورہ احزاب 5 سے 7 90 میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے قطعی طور پر واضح ہے کہ ان آیات کا جو مبالغے سے بہت پہلے نازل ہوئی تھیں، مبالغے پر چسپاں کرنا ایک زیادتی ہے، کیونکہ جو واقعہ ہے چادر والا اس کی تفصیل میں جاؤں گا وہ کیا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کا تعلق آیت تطہیر سے ہے جو مبالغہ سے پہلے سورہ احزاب کی آیات میں داخل ہے، اور اس کا مسلمہ جو دور ہے وہ 5 سے 7 ہجری تک ہے، جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور بعد کا مضمون جو مبالغے کا ہوا ہے اس پر اس روایت کو چسپاں کیا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ چادر والی روایت کو مدغم کیا گیا ہے، اور عمداً شیعہ لٹریچر نے ان دونوں میں ابہام پیدا کر کے تو اپنی تائید میں کچھ حوالے نکالے ہیں، یہ ان کے قریب کھلے گی ابھی بعد میں۔ مباحثہ سے اصل مراد دعا اور ابتحال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانا اور عاجزی سے ایسی دعا کرنا جس میں روح گداز ہو جائے اور پگھل جائے، اور بے انتہا انکساری اور گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کی جائے، یہ ابتحال ہے۔ بس مبالغہ سے مراد ایسی دعا ہے، اصل میں آمنے سامنے، اور یہ ساری باتیں نسبتاً ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں فریق اللہ کو اپنا سمجھتے ہوئے گڑ گڑائیں اور عاجزی اختیار کریں اور انتہائی زاری اختیار کریں،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ان کے لیے جوش میں آ جائے اور ایک تائیدی نشان دکھائے۔ آیت مباہلہ میں جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، کسی مقام یا وقت کی تعین کا ذکر سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اس لیے یہ بحث بھی اٹھے گی کہ یہ باتیں بعد میں کیوں راہ پا گئی ہیں۔ اسی ایک جگہ جمع ہونے سے متعلق بعض پاکستان کے علماء، یعنی اس دور کے علماء بھی اور مفتی، جن کو بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے ان کے افتاء کے دائرے میں، ان کا حوالہ دیکھ لیجئے۔ میں یہ اپنی تائید میں نہیں بیان کر رہا کہ یہ سند ہے ہم پر، مگر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کل تک یہی لوگ مباہلے کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہونا ضروری نہیں سمجھا کرتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے مفتیوں نے اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا۔ آج کیا ان پر بپتا پڑی ہے کہ انہوں نے یہ زور دینا شروع کیا ہے؟ بپتا یہ پڑی ہے کہ مباہلے سے بھاگنے کو اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ ایسی شرطیں لگا دی ہیں جو اس وقت پوری ہو ہی نہیں سکتی، لیکن مفتی اعظم جس کو لکھا جاتا ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، معارف القرآن جلد 5 صفحہ 80-81، ادارۃ المعارف کراچی، اصولی طور پر اس میں اعزاء و اقارب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، اگر جمع کر لیا جائے تو اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ اس وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، اعزاء اور اقارب ایک جگہ جمع ہوں، یہ کہتے ہیں اصولی طور پر ان آیات سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ اتفاق سے انہوں نے صحیح نتیجہ نکال لیا۔ اب احادیث کی بحث شروع ہونے لگی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ساری احادیث وہ ہیں جو شیعہ لٹریچر میں راہ پا گئیں، اور ان کو تقویت دینے کے لیے اتنی آوازیں بلند کی گئیں کہ رفتہ رفتہ سنیوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ شاید یہی واقعہ ہوا ہو، اور بھولے پن میں ان باتوں کو مان گئے جو دراصل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے وارث ہونے کے حق میں دراصل بیان کی گئی تھیں، اور آنکھیں کھول کر دیکھتے تو آیت مبارکہ کے سراسر خلاف تھیں۔ یہ روایات جو ہیں ان کا سلسلہ طبری سے شروع ہوتا ہے۔ طبری نے طبری کے علاوہ بعض دوسری مسلم روایات جو صحیح مسلم سے لی گئی ہیں، سنی روایات جو صحیح مسلم سے لی گئی ہیں یا ترمذی سے لی گئی ہیں، ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن میں ان تینوں کا ذکر موجود ہے، لیکن اس بحث کو تو بعد میں اٹھانا تھا، پہلے اٹھانا تھا۔ طبری والی روایات جو ہیں وہ یہ ہے نا، اس کو بھی رکھ لیتے ہیں، یہ بعد میں اٹھائیں گے یہ مسئلہ۔ یہ سب روایات جو اب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تمام تر مرسل ہیں، ایک بھی ان میں سے مرفوع روایت نہیں ہے۔ مرفوع روایت اس کو کہتے ہیں جس کا سلسلہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا جائے، اور وہ صحابی مذکور ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ بات سنی ہے۔ مرسل روایات ان کو کہتے ہیں جن کا سلسلہ روایت بیچ میں ٹوٹ جائے کہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پہنچانے کا کوئی اہتمام نہ کیا جائے، اور کوئی راوی نہ پیش کیا جائے جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہو۔ اگر پیش کیا جائے تو محض ایک فرضی دعویٰ ہو اور روایت کی کڑیوں میں اس کا ذکر نہ ملتا ہو، ایسی روایات کو مرسل کہتے ہیں۔ تمام شیعہ روایات جن کا انحصار حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین وغیرہ کے
متعلق ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ اقربات ہیں جن کو لے کر آپ مباحلے میں حاضر ہوئے ہیں. ان تمام روایات کا آغاز طبری سے ہوتا ہے اصل میں، اور طبری نے مرسل روایات اکٹھی کر کے یہ سارا سلسلہ بیان کیا ہے. اور طبری کے امام طبری خود شیعہ تھے، اور انہوں نے بڑے زور شور سے شد و مت سے ساری شیعہ روایت کو اتنا اکٹھا کر لیا. یہ 300 ہجری میں غالباً حضرت ان کا دور ہے، 300 ہجری کا یہ نا، اس عرصے میں اس وقت 300 ہجری میں انہوں نے جو روایت اکٹھی کی ہیں وہ فی الحقیقت تمام تر مرسل ہیں اور مرفوع نہیں ہیں، اور اس بحث میں الجھے ہی نہیں کہ اسے کڑی بکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا جائے. بعض مسلم کتابوں کا حوالہ دے کر، یہی کافی سمجھے، سنی کتابوں کا حوالہ دے کر مدغم کر دیا ہے معاملے کو، اور یہاں سے بات چلی ہے اصل ان سب روایات کی، اس سے پہلے موجود نہیں تھی. بخاری میں ان کا ذکر نہیں، دوسری کتب سیاہ ستہ میں ان کا ذکر نہیں. اتنا اہم واقعہ اس دور میں گزرا ہو، اس کا سیاہ ستہ میں ذکر نہ ملتا ہو. جن جن جگہ ملتا ہے وہ میں نے الگ یہ باب رکھا ہوا ہے، وہ میں بتاؤں گا کیا ملتا ہے اور ان میں آپس میں ٹکراؤ کیا ہے. بس اس کو سرزد چھوڑ دیجئے. یہ میرا دعویٰ اچھی طرح سمجھ لیں کہ امام طبری نے آغاز کیا ہے ان سب روایات کا جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے 5 آدمیوں کو لے کر مباحلے کے لیے نکلے تھے. قرآن کریم سے جو ٹکراؤ ہے وہ میں اس کے بعد بات کروں گا، لیکن ان روایات کا حال تو معلوم کر لیں کہ ہے کیا. ایک ابن جریر کی روایت ہے جو اسحاق سے مروی بیان کی گئی، ابن اسحاق سے. اس روایت میں تو اہل بیت کو نصارہ نجران کے مقابلے لانے کا ذکر ہی کوئی نہیں، لیکن ابن جریر نے نقل کی ہے، اس لیے میرا بتانا ضروری تھا. ایک دوسری روایت ابن جریر نے یہ لکھی ہے، حدثنا ابن حمید قال حدثنا عیسیٰ ابن قواق، کیا لفظ ہے یہ؟ فوفہا، پتہ نہیں کیا لفظ لکھا ہوا ہے، فوقد ہے، ٹھیک ہے. فوقد عن ابی الجارود عن زید بن علی قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی و فاطمۃ والحسن والحسین. یہ طبری، ابن جریر طبری کی روایت ہے، یعنی آیت مبالغہ سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسین اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. یہ روایت جو ہے یہ ابو الجارود کی طرف سے مروی ہے، یعنی مرسل تو ہے ہی، لیکن ابو الجارود ایک ایسا راوی اس میں داخل ہے جس کے متعلق ابن معین کے نزدیک کذاب اور امام نسائی اور دارقطنی کے نزدیک متروک ہے. ابن حیان کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا اور اہل بیت کے فضیلت کی حدیثیں گھڑا کرتا تھا. یہ اس حدیث کا حال ہے. مرسل تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن مرسل کے لیے بھی جو راوی ملا ہے وہ بھی اول درجے کا جھوٹا، اور اہل علم کہتے ہیں کہ شیعہ نہ صرف شیعہ تھا بلکہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا. اس روایت پر جائیں گے شیعہ. ایک دوسری حدیث، یہ بھی سب حدیثیں وہی ہیں جو اسی ذیل میں آ رہی ہیں.
یعنی سب مرسل ہیں اور سب کی روایتیں بیچ میں ٹوٹ گئی ہیں، اور ہم اب یہ بحث اٹھا رہے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی روایتوں کا بھی یہ حال ہے کہ اور بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، یعنی ان کے راوی متروک، مکذوب، متون، مکذوب نہیں، کاذب اور متون، یہ زائد باتیں میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ صرف یہ کہنا کافی ہے کہ یہ مرسل ہیں، ان کی کوئی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی روایات سے ثابت نہیں ہے۔ نبی یہ روایت یہ ہے، حدثني یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا ابن وهب ہونا چاہیے تھا نا، ابن وہبن کیوں لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ غلط لکھا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعض دفعہ میں غلط پڑھ جاتا ہوں، تو یہ نہ سمجھے کہ میں اس غلط پڑھنے کی تائید بھی کر رہا ہوں، لکھنے میں بعض دفعہ غلطیاں آ جاتی ہیں۔ قال اخبرنا ابن وہب قال حدثنا ابن، کون ہے یہ؟ ہاں یہ دیکھیں آپ ہی پڑھیں گے اپنی تحریر، یہاں کی بات زید ہی ہے، زید کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ بھی غلط ہے، اسے ابن بعد میں سے لکھا نا، تو یہ پہلے سے زید نہیں تھا، لیکن ابن زیدن ہے۔ ابن ہے یا زیدن ہے؟ دونوں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں زید نہیں لکھا ہوا، کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے۔ قال حدثنا ابن زیدن، اور یہاں بھی زیدن کے اوپر جو اصل عبارت میں زیدن صاف لکھا ہوا ہے اس میں تنوین اور رفع ہے جو ہو نہیں سکتی، اگر ابن ہے تو ابن زیدن ہونا چاہیے، زیدن ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ سرسری ضمنی باتیں ہیں۔ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا انت، انت عین کے ساتھ ہے نا، لا انت یہ ہے انت، اچھا لان سے مراد ہے، تو لکھا اس طرح ہوا ہے اس کو الگ کر کے کہ لان نہیں پڑھا جا رہا، ٹائپنگ غلطی۔ لو لعنتا، یعنی اگر تو آپ نے لعنت ڈالی ہوتی، لعنتل قوم من کنتا تالی تاتی، جو اوپر دو نقطے ہاتھ سے ڈالے ہوئے ہیں یہ پڑھنے جانے والے ہیں۔ حین قلتا ابناؤنا و ابنانا و ابناکم قال حسن و حسنین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرا خیال ہے عربی لکھی ہوئی چھوڑی دوں، میں سیدھا سادہ ترجمہ پڑھ دیا کرتا ہوں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ ان لوگوں یعنی اہل نجران سے مولانا فرماتے، یعنی مبالغے کو یہاں مولانا کہا گیا ہے، لانتا کے لفظ سے ثابت ہے، تو اپنے ابناء میں کن کو شامل کرتے؟ آپ نے فرمایا حسن اور حسین کو۔ یہ روایت اسی طرح مرسل، لغو، بے معنی، تبصرہ اس پر یہ ہے، ابن وہب راوی ہے، اسماء الرجال کی کتب میں اس نام کے 3 راوی ہیں، تینوں ہی غیر معروف ہیں، یعنی جیسا کہ میں نے کہا ٹوٹی پھوٹی جو سند ہے وہ بھی کچی ہے، نکمی، اس کی وہ اگر مرفوع بھی ہوتی تو اس کی یہ راوی اس کو ختم کر دیتے۔ ابن زید نام اس میں داخل ہے اس روایت میں، ابن زید جو میں نے ابھی پڑھا تھا، ابن زید نام کے 4 راوی ہیں، جن چاروں کے متعلق میزان الاعتدال میں جو اسماء الرجال کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چاروں متروک اور مجہول ہیں، ان سے کوئی روایت نہیں لی جائے گی، ترک کر دیا جائے گا ان کو۔
اور مجہول بھی ہیں، ان کے حال کا پتہ ہی کچھ نہیں، تو ان سے روایت کیسے لی جائے گی؟ تو یہ جو باتیں گھڑی گئی ہیں اپنی ہاتھ پاؤں کے سامنے، ان کے اندر کوئی بھی روایت کی سند کا پہلو موجود نہیں ہے، ایسی سند کا جس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ جو سندات گھڑی گئی ہیں وہ ثابت ہیں کہ وہ فرضی ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ ایک اور روایت ہے، حدثنا محمد ابن الحسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، حسین اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کو کہا ہمارے پیچھے آؤ، بس وہ بھی ان کے ساتھ نکلے، مگر اس روز عیسائی مقابلے پر نہیں آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ شخص کہیں سچا نبی نہ ہو۔ اب اس مضمون کا تعلق اس آیت کریمہ سے جو مبالغہ والی آیت ہے دور سے بھی نہیں ملتا، لیکن یہ بحث الگ ہے۔ یہ ساری روایت فرضی ہے، مرسل ہے، اور جو راوی درج ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ دن کے وقت نکلے، ایک یہ روایت ہے کہ شامل کیا اور مبالغہ کے لیے ساتھ لے کر نکلے۔ ان روایات میں جو اندرونی اختلافات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ بعض کے مطابق دن کے وقت نکلے، آپ تو باہر نکلے مگر عیسائی مقابلہ کے لیے نہ آئے، اور بعض روایات میں رات کے نکلنے کا بھی ذکر ہے۔ اس دن کو نکلے ہیں یا رات کو نکلے ہیں، جب یہ اختلاف ہو گئے تو روایت ویسے ہی ختم ہو جانی چاہیے، مگر وہ بنیادی اصول سب پر چسپاں ہو رہا ہے کہ سب مرسل روایات ہیں اور حقیقت کوئی نہیں۔ ان میں راوی جہاں تک شامل ہیں، ان میں ایک راوی احمد بن مفضل ہے جو کوفی ہے، اور ابو حاتم نے اسے رؤوسائے شیعہ بیان کیا ہے۔ ایسے راوی اکٹھے کیے انہوں نے۔ سدی کے نزدیک محمد بن مروان کو متروک اور متہم بالکذب کہا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ سدی کے نزدیک کیوں لکھا ہوا ہے؟ اچھا نا، نہیں ٹھیک ہے۔ اسی روایت میں سدی ایک سدی وہ بھی تو ہیں جو ائمہ میں داخل نہیں ہے، سدی، امام سدی، یعنی مجھے وہم ہے، خیر چھوڑیں، غلطی سے میں نے سدی کو تبصرہ کرنے والا سمجھ لیا تھا، شروع میں عنوان سدی لگا ہوا ہے۔ یہ لکھنا چاہیے کہ سدی جو اس روایت کی زنجیر میں ایک نام ہے، اس کے متعلق محمد بن مروان کو یہ کیا قصہ چل رہا ہے پھر؟ یہ تو لکھنا چاہیے تھا نا، یہ تو اسی نے تو سارا کنفیوژن پیدا کیا ہوا ہے کہ سدی کا تبصرہ ہے۔ جب سدی کی بات ہو رہی ہے تو کہنا چاہیے سدی یعنی محمد بن مروان، سمجھے؟ اور اگلے سال یہ چاہتے ہوں گی، اس سال تو مشکل ہے۔ سدی یعنی محمد بن مروان، اب بات ٹھیک بنی ہے۔ اس کو میزان الاعتدال کتاب میں جو تمام راوی جتنے بھی گزرے ہیں پہلے، ان کے اوپر تنقیدیں کون تھے، کیسے تھے، اسماء الرجال کہا جاتا ہے اس کو۔ ان کے نزدیک یہ سدی یعنی محمد بن مروان متروک اور متہم بالکذب ہے، چھوڑا گیا ہے اس کو، اس کی روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے اہل علم اس کی روایتوں کو قبول نہیں کرتے، اور اس پر کذب کا الزام بھی لگایا گیا ہے کہ واضح جھوٹ بولا کرتا تھا۔ ایک اور روایت حدثنا ابن حمید سے شروع ہوتی ہے۔ اس روایت کے مطابق اگلی صبح جب اہل نجران آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن کو اٹھائے ہوئے اور حسین کی انگلی پکڑے نکلے۔ فاطمہ آپ کے پیچھے چل رہی تھیں۔ تب رسول کریم نے ان کو اس چیز کی طرف دعوت دی، یعنی مبالغہ کی طرف۔
جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ آپ سن لینا، وہ کیا اس بات سے مطابقت کھاتا ہے؟ لیکن یہ روایت ساری فرضی، مرسل، بے حقیقت اور درایت کے اعتبار سے بھی ایسا لغو مضمون یہاں باندھنے کی کوشش کی گئی ہے جس کو عقل قبول ہی نہیں کر سکتی۔ یعنی گزشتہ رات جو بات ختم ہوئی تھی مناظرے کی یا مباحلے کی، اس کے بعد دوسری صبح کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر نکل کھڑے ہوئے اور ان کو دعوت مباحلہ دی، لیکن انہوں نے مباحلہ نہ کیا۔ اس روایت میں ایک بات قابل توجہ یہ ہے کہ حضرت علی کا ذکر کوئی نہیں، حضرت علی کو ساتھ لے کے نکلے ہی نہیں، اور وہ شیعہ روایات جو حضرت علی کی موجودگی ضروری قرار دیتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام بنا کر ضروری قرار دیتی ہیں، وہ روایت کہاں چلی گئیں؟ وہ ساری غائب ہو گئیں۔ بس ان کی روایتیں آپس میں بھی ٹکراتی پھرتی ہیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہی ہیں، کیونکہ ان روایات کی درایت کو اگر دیکھا جائے تو اس طرح یہ روایتیں بے معنی اور بے حقیقت ہو جاتی ہیں۔ کہیں کہتے ہیں حضرت علی کو لے کے نکلے، کہیں کہتے ہیں حضرت علی تھے ہی نہیں، روایت میں ذکر تک موجود نہیں۔ اس روایت کے یہ جو روایت ابھی پڑھ کے سنائی ہے یہ مرسل تو ہے نا، سمجھ گئے ہیں نا مرسل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رستے میں کہیں ٹوٹ گئی کڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچی۔ اس کے علاوہ اس میں جو 3 راوی مذکور ہیں، جریر، مغیرہ اور عامر، یہ تینوں اتنے مجہول ہیں کہ اسماء الرجال کی کتب میں ان کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ ایسے نام غیر معروف اور مجہول لوگ ہیں جن کا نہ سر نہ پیر، اسماء الرجال کی کتب ان کے ذکر سے ہی آ رہی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں جریر نام کے 14 اشخاص کا ذکر کیا ہے، اس میں ایک نام جریر بھی ہے، مگر ان میں سے کسی جریر کے شیخ کا نام مغیرہ نہیں ہے، جبکہ یہ روایت اس جریر کو پیش کر رہی ہے جس کے شیخ کا نام مغیرہ ہے۔ اور یہی مجہولیت کا حال باقی سب راویوں کا ہے میزان الاعتدال۔ اب ایک اور روایت، شیعہ روایت جو طبری نے پیش کر کے سارا معاملے کو الجھا دیا اور مباحلے کے مضمون کو پہ پردہ ڈال دیا ہے، وہ یہ ہے، قتادہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم رات کو اہل نجران کے مقابل پر نکلے، جب انہوں نے رسول کریم کو دیکھا تو ڈرے اور خوفزدہ ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اب یہ روایت رات کو نکلنے کی اور پہلی روایت دن کو نکلنے کی، بس رات کو نکلنے کا ذکر اول اپنی ذات میں بتا رہا ہے کہ ان سب روایتوں میں اضطراب ہی نہیں بلکہ واضح اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس روایت میں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا ذکر ہی سرے سے نہیں ہے، نکلے کا صرف ذکر ہے۔ اہل نجران مباحلہ سے ڈر کر لوٹ گئے، یہ ساری باتیں بے بنیاد اس وجہ سے تو ہیں کہ مرسل ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جو اندرونی امور بیان ہوئے ہیں یہ دوسری شیعہ روایات سے متصادم ہیں۔ ایک روایت قتادہ سے ہی اسی سند سے بیان کی گئی ہے، اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ اہل نجران کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا تو حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ سے فرمایا ہمارے پیچھے آؤ۔ جب دشمنان خدا نے یہ دیکھا تو واپس لوٹ گئے۔ بالکل بے تعلق بات، کوئی ذکر اذکار ہی نہیں ہے حقیقت میں،
اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نکل جانا، باقی صحابہ کیا کر رہے تھے، کہاں کہاں پھر رہے تھے، یہ سارا ایک فرضی قصہ ہے جس کی حقیقت اس کے طرز بیان سے ہی ظاہر ہو رہی ہے۔ اب یہ لطف کی بات ہے کہ یہی روایت بین ہی اسی سند سے مروی ہے جو میں اوپر پڑھ چکا ہوں، وہی سند اسی واقعہ کی روایت کر رہی ہو اور یہ کہہ رہی ہو کہ اہل نجران نے رسول اللہ کو دیکھا تو یہ خوف زدہ ہوئے، اور ایک بین ہی وہی سند ان پانچوں کا ذکر کر رہی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سند نے اتنا بنیادی اختلاف کیا ہو؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی بعد میں مرضی بنی ہے، جو چاہا جس روایت میں چاہا داخل کر دیا۔ میزان الاعتدال میں صفحہ 128 سے 129 میں عبد الرزاق راوی کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ یہ مشہور محدث ہیں مگر ان پر شیعیت میں افراط کا الزام ہے۔ ابن عدی نے فضائل کے بارے میں ان سے ایسی روایتیں کی ہیں جن سے کسی کو اتفاق نہیں۔ یہ تفضیل علی کے قائل تھے، اس لیے ایسی روایتیں بنا دینا یا اپنی سادگی میں ان کو قبول کر لینا یہ ان سے بعید نہیں تھا۔ میزان الاعتدال صفحہ 128 سے 29 جلد 2۔ شیعہ کی تفسیر صافی میں زیر آیت مبارکہ لکھا ہے وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى نُبُوَّتِهِ وَفَضْلِ مَنْ أَتَىٰ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَشَرَّفَهُمْ شَرْفًا لَا يَثْبِتُهُمْ إِلَيْهِ خَلْقٌ إِذْ جَعَلَ نَفْسَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَنَفْسِهِ۔ صافی تفسیر القرآن و التشخیص کاشانی کی کتاب، یہ حوالہ ہے لمبا، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ مکتبہ کاشانی تخصیص مکتبہ کاشانی مکتبہ اسلامیہ تہران زیر آیت مبالہ، یہ شائع شدہ کتاب ہے۔ اس میں روایت ہے آیت مبالہ میں رسول اللہ کی نبوت کی دلیل اور ان اہل بیت کی فضیلت ظاہر ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لائے اور ان کو ایسی عظمت بخشی جس کی طرف مخلوق میں کوئی اسے پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ نفس علی کو رسول خدا نے اپنے نفس کی طرح ٹھہرایا ہے۔ یہ دیکھ لیں انفسنا جو آیا ہے اپنے نفس کو لے کے نکلے، اور وہ گویا رسول اللہ علیہ وسلم جو انفسنا کہتے ہیں تو حضرت علی کو انفسنا میں مراد لیتے ہیں۔ یہ شیعہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مراد انفسنا سے آپ نہیں خود بلکہ علی ہیں، اور علی کا اس پہلو سے مناظرے میں داخل ہونا اور مباحثے میں داخل ہونا ان کے نزدیک ضروری تھا، اور وہ ہوئے خواہ اس کی کوئی بنیاد ہو یا نہ ہو، اس سے قطع نظر، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے اس لیے ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اور یہ دلیل قائم کرتے ہیں اس سے کہ حضرت علی جملہ صحابہ سے افضل ہیں، کیونکہ آیت دلالت کرتی ہے کہ نفس علی نفس محمد کی مثل ہے۔ امام باقر مجلسی لکھتے ہیں اکثر علماء شیعہ کا یہ مذہب ہے کہ حضرت امیر یعنی حضرت علی اور باقی سارے امام اہل تشیع کے اس عقیدہ کی وجہ سے تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ یہ آیت مبالغہ سے یہ نتیجے نکالے گئے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ حضرت علی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔
اب وہ آیت آپ نے پڑھ لی ہے، میں اس کو دوبارہ ذکر کروں گا، لیکن آپ سوچیں کہ اشارتاً کنایتاً اس بات کی کوئی ہوا بھی اس آیت میں موجود ہے؟ ثابت ہو گیا کہ حضرت علی سب پیغمبروں سے افضل ہیں۔ اب تفسیر ابن جریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض ایسی احادیث بھی مروی ہیں جو سند کے اعتبار سے جو بھی حیثیت ان کی ہے، مضمون کے لحاظ سے وہ عجیب دکھائی دیتی ہیں، پر میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر نصارہ نجران مجھ سے مباہلہ کرتے تو 1 سال نہ گزرتا کہ ان مباہلہ کرنے والوں میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا۔ یہ مباہلہ کرنے والوں میں سے کا لفظ ترجمے میں زائد کیا گیا ہے، حالانکہ نجران کا ذکر چل رہا ہے۔ اصل حدیث کے الفاظ سے ثابت ہے کہ نجران کے بسنے والے سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے، ان کے نمائندے مباہلہ کرتے تو وہ سب ہلاک ہو جاتے۔ یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا، مجھے اس پہ تعجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی جو عامت الناس ان کے پیچھے تھے، ان کی کلیتاً ہلاکت کا ذکر فرمایا ہو، یہ مجھے اجنبی بات معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، اگر صرف مباہلہ کرنے والوں کا ذکر ہو تو یہ اجنبی بات نہیں، بین ہی یہی بات ہونی چاہیے تھی کہ جن لوگوں نے مباہلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ساری بات دیکھ بھال کر جان بوجھ کر کذب کے طور پر گھڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جو آپ کا عقیدہ نہیں تھا، اگر یہ ہوتا تو ہرگز بعید نہیں کہ ان میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 1 سال کے اندر مٹا دیا جاتا، یا سال کی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لگائی ہے تو بین ہی یہی ہونا تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ ویسے بھی خبر دے دیا کرتا ہے اپنے مرسلین کو کہ اس کے لیے کتنی مدت درکار ہے۔ بس قطع نظر اس کے کہ اس میں سال کا ذکر ہو یا نہ ہو، یہ حدیث قابل قبول ہو سکتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جو لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے وہ ضرور مٹا دیے جاتے، مگر الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل نجران تمام تر مٹا دیے جاتے، یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اگلی حدیث جو بیان کی گئی ہے، اس میں تفسیر کبیر رازی میں بھی ہے، یہ سیرت الحلبیہ تعریف علامہ علی بن برہان الدین الحلبی، یہ جو روایات ہیں، یعنی یہ ان سب کتابوں میں یہ بات موجود، یہ حدیث موجود ہے جس کو حدیث کہا گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اہل نجران پر ہلاکت آیا ہی چاہتی تھی، اور اگر وہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی طرح مسخ کر دیے جاتے، اور وادی نجران آگ سے بھڑک اٹھتی، اور لازماً اللہ تعالیٰ نجران اور اس کے باشندوں کو یوں نابود کرتا کہ درختوں کے پرندے تک ہلاک ہو جاتے، اور عیسائیوں پر 1 سال بھی نہ گزرتا کہ وہ سب ہلاک کر دیے جاتے۔ اب اس حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوئے ہیں۔ یہ بعد کے زمانے کی جو جوش ہوتا تھا علماء کا کہانیاں بنانے کا، اس دور کی گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ مباہلے میں بالارادہ کذب پر اصرار کرنے والے لوگ ہیں، وہ مراد ہیں۔ درختوں کے پرندوں اور چرندوں بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کذب پر ادعا کیا ہے، جبکہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ یہ چرند اور پرند اگر کچھ کرتے تھے تو تائید کیا کرتے تھے، اور اس قسم کی روایات اور قرآنی آیات سے استنباط میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ صرف وہ انسان جس کو شعوری اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تکذیب کرے، صرف اس نے تکذیب کی ہے، ورنہ ساری کائنات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصدق تھی۔
تمام جانور مصدق تھے، اپنے اپنے رنگ میں تھے، اپنے شعور کے مطابق تھے. اس کی تفصیل اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ استنباط قرآنی آیات پر مبنی اور احادیث پر مبنی ہے کہ ان کو جس حد تک بھی شعور تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق تھے، مکذب نہیں ہو سکتے. وہ بیچارے کیوں مارے گئے؟ جو مصدق ہوں وہ بھی جل کر خاکستر ہو جائیں، پتے پتے پر قیامت ٹوٹ پڑے. یہ حدیث قطعیت کے ساتھ اپنے آپ کو غلط قرار دے رہی ہے، یہ منسوب ہے، اور حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں فرما سکتے. ابن جریر میں زیر آیت مباہلہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک بشارت دینے والا فرشتہ اہل نجران کی مباہلہ کرنے کی صورت میں ان کی ہلاکت کی خبر لایا ہے. اگر وہ مباہلہ پورا کرتے تو ان کے درختوں کے پرندے اور درختوں کی چڑیاں تک ہلاک ہو جاتی. یہ اسی کی تائید میں ہے. تفسیر ابن جریر میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے دی گئی ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ یہودی اگر موت کی تمنا کرتے تو ہلاک ہو جاتے اور آگ میں اپنی جگہ دیکھ لیتے، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرتے تھے نکلتے تو اس حال میں واپس لوٹتے کہ ان کے اہل اور مال موجود نہ ہوتے. اب یہ روایت وسیع روایت ہے. یہود کے متعلق جیسے قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر وہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا کہتے، اصرار کرتے ہوئے یہ تمنا کرتے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں خدا موت دے دے، یہ حقیقت ہے کہ اگر کرتے تو لازماً مر جاتے. اس کے شواہد ہمارے پاس اس دور میں بھی کثرت موجود ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف جس نے اس قسم کا ادعا کیا وہ اپنی موت خود مر گیا. لیکن اس روایت میں جو یہ ذکر ہے واپس لوٹتے کہ ان کے اہل اور مال موجود نہ ہوتے، اس میں کہاں اکٹھے ہوئے تھے جہاں سے واپس لوٹتے، یہ کوئی بحث نہیں ہے. یہ ایک غلط بات منسوب ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں کو ایک عام چیلنج ہے، کیا سب دنیا کے عیسائیوں نے ایک جگہ اکٹھے ہونا تھا اور پھر واپس لوٹنا تھا، اور واپس لوٹ کر یہ دیکھتے کہ ان کے مال وغیرہ سب برباد ہو چکے ہیں. اور جب ان روایات میں ایک سال کا بھی ذکر ہے تو واپس ایک سال میں لوٹتے. مکے مدینے سے نجران کا فاصلہ اور ایک سال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادعا کہ ایک سال کے اندر ایسا ہوتا، اور یہ حدیث کہ جب وہ واپس لوٹتے تو دیکھتے کچھ بھی باقی نہیں بچا. تو ان بیچاروں کا سال کہاں گیا؟ اس سال کا وعدہ جو چھٹی دی گئی تھی اس کو تو اس حدیث نے اگر یہ درست ہے تو غائب کر دیا ہے. لو خرجو لاحترقوا، یہ ابن جریر کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر وہ نکلتے تو جل جاتے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے جلالین میں ہے کہ اگر وہ لوٹتے تو جل جاتے، یعنی اگر وہاں بیٹھے رہتے تو نہ جلتے، لوٹتے تو جل جاتے. ایسی عجیب و غریب روایات اکٹھی کر لی گئی ہیں کہ علم درایت کے لحاظ سے کوئی غور ہی نہیں کیا گیا. اور میرے نزدیک یہ سب روایات رد کرنے کے لائق ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے کھول دیا ہے مرسل روایات، جو راوی بھگڑے گئے وہ سب جھوٹے، جو مضمون بیان کیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا. اگر ایک بات کو منسوب کرو تو دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی منسوب کی جاتی ہے جو پہلی بات کو کاٹتی ہے. بس یہ ساری روایات کلیتاً رد کرنے کے لائق ہیں.
مباہلہ میں رسول خدا اور اہل بیت کی نصارہ نجران کے مقابل پر آنے کی روایت پر تحقیق یہ ہے۔ احادیث صحیحہ اور معتبر تواریخ میں مباہلہ کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہمراہ اہل بیت کو کسی میدان میں لانے کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھ لو، تمام صحیح کتب اور مستند تواریخ میں یہ ذکر ہی کوئی موجود نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل بیت کو ساتھ لے کے چلے تھے۔ البتہ ترمذی صحیح مسلم کتاب الفضائل اور فضائل علی ترمذی میں یہ حدیث ملتی ہے جو سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے۔ لما نزلت هذه الآیت فقل تعالوا، یہ آیت دی گئی ہے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمۃ و حسن و حسین فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ صحیح مسلم اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، لیکن ان کو لے کر نکلنے کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ فرمایا یہ میرے اہل ہیں، اور آیت مباہلہ میں اہل کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ تصادم آپ خود دیکھ لیں، آیت مباہلہ میں اور الفاظ ہیں، اہل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اہل کا ذکر اس آیت تطہیر میں ملتا ہے۔ بس اس روایت کے اندر جو اندرونی اختلاف پایا جاتا ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ اب راویوں کی چھان بین میں جائے بغیر اس بنیادی بات پر جو میں نے پیش کی ہے یہ روایات رد ہونے کے لائق ٹھہر جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ میں اور ترمذی میں یہ روایات ہیں، یاد رکھیں، اور یہ روایات اپنے اندرونی مضمون کے لحاظ سے رد کیے جانے کے لائق ہیں، کیونکہ یہ مضمون پرانی آیات سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے رد کرنے کے لائق ہیں۔ اسی تعلق میں یہ جو حضرت علی، حضرت حسنین وغیرہ کا ذکر ملتا ہے، اس سے تعلق میں مسلم کتاب الفضائل باب فضائل اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ میں نے کہا تھا صحیح ستہ میں ان چیزوں کا ذکر نہیں، مگر جتنا بھی ذکر ہے وہ پیش کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ذکر ہے اور صحیح ستہ اس ذکر میں آپس میں کیا اختلاف کرتی ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا موقف درست ہے اور وہاں روایات کو سمجھنے میں راویوں کی غلطی کی ہے، ورنہ ایک دوسرے سے متصادم نہ ہوتے۔ یہ روایت مسلم کتاب الفضائل باب فضائل اہل بیت سے لی گئی ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح نکلے، آپ کے اوپر سیاہ اون کی یمنی چادر تھی جس پر کشیدہ کاری کی ہوئی تھی۔ دریں اثنا حضرت حسن بن علی آ گئے، آپ نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ نکلے، صبح کے وقت نکلے اور اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حسین آئے، آپ نے ان کو بھی ساتھ داخل کیا، خود نہیں بلایا کسی کو، آؤ تم لوگ میرے ساتھ ہو۔ یہ اتفاق ایسا ہو رہا ہے اس روایت کے مطابق کہ پہلے وہ آئے، پھر ان کو داخل کر لیا، پھر وہ آئے، اور دن کے وقت نکلے ہیں، چل رہے ہیں، بیچ میں داخل کیا جا رہا ہے۔ ان کو بھی چادر، پھر حسین آئے، آپ نے ان کو بھی ساتھ داخل کیا۔ پھر فاطمہ آئیں، آپ نے ان کو بھی داخل کیا۔ پھر علی آئے، ان کو بھی ساتھ داخل کر کے سورہ احزاب کی یہ آیت پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے تم سے جس ناپاکی کو دور کر کے تمہیں اہل بیت
اللہ تعالیٰ تم سے رجس اور ناپاکی کے دور کر کے تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ روایت پڑھی، یہ آیت پڑھی جس کا آیت مبارکہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور یہ مضمون اتنا خوفناک ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ شامل ہو رہے ہیں، اور چادر پھیلتی جا رہی ہے، اس میں سارے لوگ بیچ میں چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور آیت وہ پڑھ رہے ہیں جو آیت مبارک والی آیت ہی نہیں ہے۔ بس یہ روایات اگرچہ بعض صحائح ستہ میں بھی جا پا گئی ہیں، مگر ان پر غور کریں تو وہ روایات جس طرح یہ بیان کیا جاتا ہے غلط، لازماً غلط نکلتی ہیں، اور مبالغہ سے ان کا بہرحال تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق ہے تو ایک اور آیت سے تعلق ہے جو مبالغہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس تعلق میں بھی یہ روایات مجروح ہیں، اور بہت غور سے دیکھا جائے تو یہ روایت قابل قبول نہیں رہتی، کیونکہ اسی مضمون پر ایک تو رستہ چلتے جانا اور یہ شامل ہونا، اور اسی مضمون پر اسی تعلق میں دو روایتیں ایسی ہیں جو ایک روایت ام المومنین حضرت ام سلمہ کے صاحبزادے عمر بن ابی سلمہ کی روایت ہے، جس کے الفاظ جو ترمذی میں ہے، جو ایک صحیح ستہ کی کتابوں میں سے ہے۔ جب نبی کریم، یہ روایت یوں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، حضرت ام سلمہ کے گھر میں اتری ہے۔ یہ آیت جو احزاب کی آیت ہے، جو تطہیر کی ہے کہ اے اہل بیت، تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری تطہیر کا وعدہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت احزاب کی حضرت ام سلمہ کے گھر میں اتری کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی دور کر کے تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، تم سے ناپاکی دور کر کے تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کا نجران کے عیسائیوں سے کیا تعلق ہے؟ یونیورسٹی سے کچھ سمجھ آئی آپ کو تعلق؟ آگے بتائیں پھر۔ ہاں تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہاں بلایا، یہ نہیں کہ رستہ چلتے واقعہ ہوا ہے۔ آپ نے حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور چادر سے ان کو لپیٹ لیا۔ حضرت علی آپ کی پشت کے پیچھے تھے، ان کو بھی آپ نے چادر اڑھائی اور فرمایا اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، پس ان سے رجس اور ناپاکی کو دور کر دے۔ یہ نہیں فرمایا اس روایت کے مطابق کہ ان میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے، فرمایا تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں دور کروں گا، پس میرے اہل بیت تو یہ ہیں، پس میری دعا ہے کہ ان سے رجس اور ناپاکی کو دور کر دے۔ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، آپ ہی کو زیب دیتے ہیں، مگر ہمیں یہ کہتے ہوئے تردد ہوتا، مشکل پیش آتی ہے کہ اہل بیت کی طرف کسی رجس اور ناپاکی کے احتمال کا بھی ذکر کریں، مگر حدیث کے الفاظ ہیں، میں اسی طرح پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ عرض کیا اللہ سے آپ نے کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، حسب وعدہ ان سے رجس اور ناپاکی کو دور فرما دے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے نبی، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں۔ اہل بیت کے لفظ کے خیال سے ان کو خیال آیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا اپنا ایک مقام ہے جو بہتر ہے۔ اب بتائیں، اس حدیث کو لے کر شیعہ ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں۔ جو صحیح ستہ میں سے حدیث نکلی ہیں وہ یہ اس مضمون کی حدیث ہے۔ دوسری اور تیسری روایت کو حاکم نے مستدرک میں حضرت ام سلمہ اور ایک صحابی حضرت واصلہ
بن اسما ہے جو بھی ہے، حضرت واصلہ سے مروی ہے، روایت کیا ہے، جس میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ مذکورہ بلا مضمون ہی بیان ہوا ہے۔ البتہ واصلہ کی حدیث میں حضرت علی کے گھر میں اس واقعہ کے پیش آنے کا ذکر ہے۔ اب یہ ایک اور اختلاف ہو گیا، ایک روایت رستہ چلتے کا بیان کر رہی ہے، ایک روایت ام سلمہ کی بات کر رہی ہے، ایک حضرت عائشہ کی روایت ہے جو کہتے ہیں میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا، اور ایک روایت یہ ہے جس کے مطابق یہ کیا ہے، واصلہ کی حدیث میں حضرت علی کے گھر میں یہ روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ مستدرک حاکم کتاب التفسیر میں اسی طرح درج ہے۔ یہ حال تو ان روایات کا ہے جی ہاں۔ جہاں تک در منصور السیوطی اور تفسیر روح المعانی کا ذکر ہے، اس میں اسی قسم کی روایات کے برعکس بھی ملتی ہیں، ان کو یہ شیعہ مصنفین چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس طرح کی مرسل روایات کو لینا ہے تو پھر اسی قسم کی دوسری روایات کو دیکھو، ان کا تصادم تو نہیں ہے ان سے۔ ایسی روایت الدر المنصور السیوطی اور تفسیر روح المعانی میں یوں درج ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ میں آپ کے اہل بیت کے علاوہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم اور ان سب کی اولاد کو بھی بلایا گیا تھا۔ اب یہ فرضی قصہ دیکھ لیں، ان سب کو بلایا اور ان سب کی اولاد کو بلایا گیا۔ اس قسم کی من گھڑت باتیں ہماری روایات شان نزول میں جا پا گئی ہیں، ان کا دور سے بھی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتھ یہ درج ہے بلایا تو گیا تھا، لیکن چونکہ نجران کے عیسائیوں نے دعوت مبالہ قبول ہی نہیں کی بلکہ مبالہ کرنے سے انکار کیا، اس لیے ان سب کو مقام مبالہ میں پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یعنی پیغام بھیج دیا گیا تھا ان سب کو، کس کے ذریعے بھیجا، کب گیا، کوئی ذکر کسی مرفوع حدیث میں کہیں نہیں ملتا۔ لیکن کہتے ہیں یہ لکھنے والے نے کہانی تو بنانی ہے نا کوئی، یہ کہتے ہیں کہ ان کو پیغام بھیجے گئے تھے لیکن وہ پھر ضرورت نہیں پڑی بلانے کی۔ اب آیت مباہلہ کی طرف دوبارہ رجوع کرنے سے پہلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق مباہلہ سے ہے، مگر مختلف وقتوں میں مختلف معانی میں اللہ کی ہدایت کے مطابق آپ نے ایک طریقہ اختیار کیا، اور بنیادی سند ہر جگہ یہ لی ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے آیت مباہلہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ سامنے کے فریق کے معزز لوگوں کو خود اپنی زبان سے سمجھا دے اور خوب ان پر واضح کر دے کہ میرا یہ موقف ہے۔ تب خدا تعالیٰ کے مامور کے لیے مباہلہ جائز ہوتا ہے جب اس سے پہلے یہ بات کر لے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام مباہلے کے مضامین میں یہ بات داخل ہے۔ آپ اس زمانے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ اور وہ زمانے کا امام سمجھتے تھے اور یقین سے پر تھے کہ میں وہی ہوں، اس لیے آپ پر یہ فرض تھا
کہ اپنے عقیدے کو کھول کر ان کے سامنے بیان کریں، اور یہ مبالغہ اسی ذکر سے شروع ہوتی ہے، آیت مبالغہ اسی ذکر سے شروع ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کیا ہے اور خوب تفصیل بیان فرما دی، پھر مبالغے کی دعوت دی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس آیت کا ترجمہ ایک ایسا ترجمہ فرماتے ہیں جس کی طرف بعض سنی علماء جو اس زمانے کے علماء بھی ہیں ان کی بھی توجہ نہیں گئی، اور انہوں نے اپنے حق میں ایک استنباط کیا ہے، وہ اس کی ضرورت نہیں تھی، آیت کا پورا منطوق سمجھ نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، باقی کل انشاءاللہ۔ آج تو میرے نزدیک تو اتنا تیزی سے وقت گزرا ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں یہ سن کے کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، تفصیل سے سمجھانا بھی پڑتا ہے نا۔ میں وضو کے لیے بھی تیاری شروع کر دی ہے، دماغ ادھر کھویا ہوا ہے نا، اس لیے۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔